ابھی آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ سستی روٹیوں کا، تو اب شتر مرغ کا بہت چل رہا ہے، تو شتر مرغ کا کب آپ شروع کر رہے ہیں؟ اب بیسکلی دیکھیں ادارۃ الحرمین کا جو کام ہے نا وہ بیسک پبلک نیڈس ہیں، یعنی جو بیسک ہماری ضروریات ہیں. یعنی دیکھیں بعض چیزیں بیسک ضروریات ہوتی ہیں اور کچھ ہوتے پبلسٹی انسٹنٹ. ہمیں پبلسٹی کرنی نہیں ہے، ہمیں تو اجر چاہیے اللہ سے. تو جب ہمیں ایک اجر چیز چاہیے اللہ سے اور ہمیں بیسک نیڈس پوری کرنی ہے، تو بیسک نیڈ ان کی سلائی سینٹر ہے، بیسک نیڈ ان کی مہندی سینٹر ہے، بیسک نیڈ ان کو آپ دکان کھول کر دیں، ان کو کھوکا بنا کر دیں. یعنی ایک چیز اگر میں 20-25 ہزار روپے ایک ایسی چیز پر خرچ کر دوں، یا پھر 25-30 ہزار والی چیز میں 1.5 لاکھ میں لے کر صرف اپنے نام کے لیے ایک کام کر لوں، کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسی 1.5 لاکھ میں 5 لوگوں کو روزگار فراہم کروں، 5 لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں، میں 2 غریب کو راشن دوں اور آگے 3 اور پیدا کریں. اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ میں انہیں 2 غریب کو مالدار بناؤں، وہ آگے 2 گھرانے اور اپنے ساتھ پال سکیں. تو بیسکلی ہم پبلک نیڈس پر اس انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پر ہم ورک کریں، اس پر ہم کام کریں اور اسکل سینٹر کو اپنے مضبوط کریں. جس طرح سے بھی افورڈیبل فوڈ بینک کی آپ نے بات کی، جس میں ہم سستی روٹی دے رہے ہیں، 7-8 ہزار ہماری روٹی ڈیلی جا رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں سالن جا رہے ہیں. تو یہ بھی بیسکلی ان لوگوں کی سپورٹ ہے کہ جو یار 18,000 15,000 20,000 22,000 میں وہ کما رہے ہیں، تو وہ کس انداز سے اپنا گھر چلاتے ہوں گے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو سستی روٹی فراہم کرتے ہیں، سستا سالن دیتے ہیں، جو پیسہ بچتا ہے یار آپ تھوڑی سی BC ڈال لیں، تھوڑے سے پیسے اپنے آس پاس بچا لیں، اس سے آپ کوئی اور کام کر لیں، اس سے آپ اپنی اہلیہ کو سلائی مشین لے کر دے دیں، اپنے لیے کوئی کیبن کا بندوبست کریں، کوئی کاروبار کا تجارت کا بندوبست کریں. تو بنیادی طور پر ہم اس انداز سے ہم کام کر رہے ہیں. ہر فرد کے کام کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، ہمارا کچھ اس انداز سے چل رہا ہے. تو ابھی ادارۃ الحرمین کے تحت کتنے شعبہ جات کام کر رہے ہیں؟ ادارۃ الحرمین کے تحت تو بنیادی طور پر 2 شعبہ جات ہیں، ایک تعلیمی اور ایک رفائی ہے. پھر دونوں کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں. جس طرح تعلیمی ہے تو اس میں اسکولنگ سسٹم بھی ہے، پھر اس میں ناظرہ حفظ، ناظرہ تجوید وغیرہ کے ڈانس آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو سماجی ہے تو اس میں ایک افورڈیبل فوڈ بینک ہے، اور ایک اسی طرح ہوپ آف آرفنس ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یتیموں کا. اس طرح سے بیواؤں کی کفالت مستقل ہے، تقریباً 250 کے آس پاس گھر مستقل ہماری کفالت میں ہے، وہ سسٹم ہمارا الگ سے چل رہا ہے. پھر میں نے بتایا نا سلائی سینٹر چل رہا ہے، ماہانہ بنیاد پہ آپ یہ منتھلی ہے، منتھلی مستقل ہے. باقی پھر اس طرح کوئی ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، جیسے ترکی میں آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تو وہاں ادارۃ الحرمین موجود تھا، یہاں پر توسا میں موجود تھے، اتھل میں موجود تھے، کون تھا کوہستان میں موجود تھے، سوات کے اندر ہم وہاں موجود تھے، مٹا کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ جہاں جہاں جس چیز انداز سے بھی ممکن ہوتا ہے تو ادارۃ الحرمین کچھ شعبہ جات مستقل بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیزاسٹر کے اندر کچھ کام ہم کسٹمائز کرتے ہیں کہ اب نیڈ کیا ہے، اب ضرورت کیا ہے، اب خیمہ چاہیے، اب راشن چاہیے، اب مکان چاہیے، کیا چیز چاہیے، اس کی ضروریات کو بھی ادارۃ الحرمین پورا کر رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو ترقی سے نوازے، آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبولیت اور مقبولیت سے نوازے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.